370 اور 35 اس کے خاتمے کے بعد کیا دیکھا آپ نے؟ کس طرح سے کشمیریوں کی زندگیاں بدل گئیں؟ دیکھیے، کشمیر میں پہلے تو ملٹری آپریشن شروع سے ہی تھا، اور اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور لاپتہ ہو گئے، گھر مسمار ہو گئے، ہوتے رہے، اور یہ سب کچھ چلتا آ رہا تھا۔ لیکن 5 اگست 2019 سے پہلے ہندوستان میں جب انتہا پسند حکومت آئی، بی جے پی RSS کی حکومت، تو اس حکومت نے پہلے ایک فیصلہ کیا کہ کشمیر کی پوری قیادت کو پہلے ان کو ڈسکریڈٹ کیا، پھر ان کو ڈسلوکیٹ کیا، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کو گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ آپ نے اس میں دیکھا سید علی شاہ گیلانی اپنے گھر کی نظر بندی کے دوران شہید ہوئے، جی ان کو کسی طرح کی نہیں ملی سہولیت کہ وہ ہسپتال جائے۔ اسی طرح اشرف صحرائی شہید ہوئے ہسپتال کے اندر۔ یہ وہ واقعات ہیں۔ الطاف احمد شاہ صاحب، جی بالکل۔ وہ ان کی جیل میں اس طرح سے شہادت واقع ہوئی۔ یہ وہ لیڈر، اور اس طرح باقی جو لیڈرشپ ہماری ہے وہ بھی تہاڑ جیل میں ہے۔ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا پہلے ہی اپنی آسیہ اندرابی صاحبہ کا، وہ دمے کی مریضہ ہے، ان کو طرح طرح کی اور الائنمنٹس ہیں، لیکن کسی طرح کی سہولیت نہیں دی جاتی ہے۔ فہمیدہ مرزا، فہمیدہ صوفی صاحبہ وہاں پر ہے، جی ناہیدہ نسرین صاحبہ وہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شبیر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، اور دوسرے ہمارے قائدین نعیم خان، مسرت عالم بٹ صاحب، دوسرے قائدین سارے وہاں پر ہیں۔ ان ساروں کو پہلے ان کے خلاف NIA کو استعمال کیا گیا، پھر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو استعمال کیا گیا، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے پاکستان سے پیسے لائے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے چیز دہشت گردی میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہندوستانی حکومت تمام لیڈرشپ کو، تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، آپ نے دیکھا خرم پرویز جن کی اپنی ایک ٹانگ انسانی حقوق کی جو مانیٹرنگ کرتے ہوئے جی ہاں وہ شہید ہوئی ہے، ان کو بھی اسی تہاڑ جیل میں ڈال دیا۔ ایک پورا نام دنیا میں مشہور وہ نام ہے، اور ان پر بھی یہی الزام لگایا گیا۔ اور اس کے بعد ہندوستان نے 5 اگست کے واردات کی اور ایک کانسٹیٹیوشنل جارحیت شروع کر دی۔ وہ واعدے، جو چیزیں انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ کیے تھے، ان کے دوستوں کے ساتھ کیے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کیے تھے، وہ ہماری تحریک تو پوری آزادی کی تحریک تھی، یہ تو امپاورمنٹ کی تحریک نہیں تھی۔ بالکل لیکن ٹھیک۔ کشمیر کے ہم تو چاہتے تھے آزادی، ہم ہندوستان کے سسٹم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن جنہوں نے ہندوستان کے سسٹم کو قبول کیا تھا ان کو بھی جیلوں میں ڈال کر تمام تر چیزیں ہتھیالی، اور پھر کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کے ذریعے تمام آپ کے اختیارات چھین لیے۔ اب آپ کو میں اس کو 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ کشمیر کے اندر کشمیری کو اپنی زمین سے، اپنی نوکری سے، اپنے روزگار سے، اپنی زبان سے، اپنی شناخت سے، اپنے ہیریٹیج سے بالکل اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور تاکہ کشمیر میں آزادی کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اس کی جو مذہبی شناخت ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی پولیٹیکل لینڈسکیپ ایز ویل ایز ریلیجس لینڈسکیپ مقبوضہ کشمیر کا ہندوستان تبدیل کر رہا ہے۔